ایران پر حملہ منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اور اعلان کر دیا امریکی صدر نے حملے منسوخ کرنے کا. کیسے دیکھتے ہیں اس پیش رفت کو آپ؟ دیکھیں وی آر ویری ہوپ فل کہ جس طریقے سے دنیا اس کو لڑائی نہیں چاہتی ہے، خاص طور پہ خلیجی ممالک کے لیے تو بہت ہی ڈینجرس تھا کہ اگر کہیں امریکن نے ایران کے کسی بھی انسٹالیشن سے امپورٹنٹ سے حملہ کیا تو ایران بھی ریٹیلیٹ اور وہ خلیجی ممالک میں حملہ کرے گا اور اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم خلیجی ممالک کا بہت زیادہ پریشر تھا، بلکہ آئی سے پوری دنیا کا پریشر تھا امریکہ کے اوپر سے جنگ بندی کی جائے اور اس کو اب بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. حالانکہ نتن یاہو نے وزٹ کیا اور بہت اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو اپنا الیکشن اور اپنا سورج جوتا ہوا نظر آ گیا، لیکن ڈسپائٹ افیکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ خلیجی ممالک کا ریزرویشن پاکستان، قطر، سعودی عرب، ایجپٹ اور اس کے بعد ترکی کا بھی بہت پریشر تھا، جس کی وجہ سے میرے فائنل یہ بہت ہی ایک ٹائم بات ہے اور یہ ایک بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے اور اس کے ماحول میں مذاکرات ہونے چاہیے. اب اس کو جتنی جلدی ہے ٹیکنیکل ٹیم کو بیٹھنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، کیونکہ پہلے دنیا بہت اکنامک سفر کر چکی ہے آپ کے سامنے، آئل کی پرائسز 5 دن بدن چڑھتی جا رہی ہیں، اب اس خبر سے پھر آئل کی پرائسز آہستہ آہستہ نیچے نہیں شروع ہو جائیں گی. اور سیکنڈ یہ کہ امریکہ نے کافی ایران کو ملٹری اور کافی ڈیگریڈ کر لی ہے جو وہ چاہتا تھا کرنے کے لیے ایران کی وائس پیپر، لیکن اسٹل ایران ریمینز ا ملٹری پاور اور اس نے میرے خیال میں ریزن شو کیے، لیکن ایران کو اب چاہیے کہ کوئی پرووکیشن جیسی بات نہ کرے جس سے دوبارہ جنگ کے شعلے نظر آنا شروع ہو جائے، کیونکہ جس طریقے سے اس نے پہلے سعودی شپ کے اوپر اور اس کے بعد قطر کے شپ کے اوپر ایسے ایسکلیشن ہو گئی تھی. اب ان کو چاہیے کہ وہ اس نکات جو 14 نکات ہیں ان کے بینیفیشری ہیں، فائدہ ان کو عوام کی بھلائی کے لیے کیا، اب ان کو چاہیے کہ جنگ بندی پہ قائم رہیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. تو میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور آئی ایم شیور کہ میڈیٹر کا پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. اس کو دنیا ہمیشہ فیلڈ مارشل کی اور پاکستان کی کوشش کو یاد رکھیں گی کہ جو دنیا کے بڑے بڑے ملک نے کر سکے وہ پاکستان نے کر کے دکھایا، پہلے بھی بٹھایا اور اب بھی مذاکرات کو کامیاب کر کے جنگ بندی کروائی ہے. پھر امید دلائی کہ اب انشاءاللہ شاید مذاکرات اور وہ کامیاب ہو جائیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے بریگزیب صاحب کہ پریشر تھا امریکی صدر کے اوپر بھی؟ بہت زیادہ پریشر تھا، پوری دنیا کا پریشر تھا. نہ امریکن پبلک لڑائی چاہتی ہے، نہ سینٹ، نہ کانگریس، نہ نیٹو، نہ یورپین یونین، خلیجی ملک تو خیر بالکل انہوں نے تباہی کی اگر لڑائی دوبارہ شروع ہو جاتی. پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، تمام حوالے اس خطے کے ممالک ہے. کوئی دنیا کا ممالک نہیں چاہتا کیٹاسٹرافک افیکٹ ہو، اکنامک اور انرجی کرائسس ہوئے، فوڈ سیکورٹی کے کرائسس ہو گئے تھے دنیا میں. انرجی کرائسس ہے، دنیا کی اکانومی کو بڑا فرق پڑا ہے، نہ انرجی کو بڑا فرق پڑا ہے. تو اگر ابھی اور 40-50 دن کی لڑائی ہو جاتی تو آپ سوچیں گے کیا حالات ہونے تھے. اس کو دیکھتے ہوئے خلیجی ممالک اور سب سے نقصان جو خلیجی ممالک نہ وہ آئل بیچ سکتے ہیں نہ گیس بیچ سکتے ہیں، اور ان کے پاس پھر جب ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران ریڈیشن میں خلیجی ممالک پہ حملہ کرتے ہیں، ان کا ویسے نقصان ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ جو پریشر تھا وہ خلیجی ممالک کا تھا. اور یہ پریزیڈنٹ نے ابھی بھی کہا ہے کہ خلیجی ممالک کی ریکویسٹ کے اوپر میں یہ بات مان رہا ہوں، حالانکہ خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی ریکویسٹ ہے اور اس سے میڈیٹر جو ہے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام کیا. میرے خیال میں پوری دنیا کی اس وقت جو نظریں خلیجی ممالک کی اور امید کرنی چاہیے کہ اب امیڈیٹ مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور یہ جنگ بندی بھی قائم رہتی ہے، مذاکرات کو آگے لے کے چلا جاتا ہے، اس کو منتقلی انجام تک پہنچایا جاتا ہے. اچھا بریگزیب صاحب، ایک اور چیز جو امریکی صدر نے کہی، انہوں نے کہا اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے، اس کو بھی لوپ میں لیا گیا ہے تمام صورتحال. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اسرائیل جو لیبنان میں جو کچھ کر رہا تھا وہ روکنا بہت ضروری تھا. جو 3 ٹیکنیکل ٹیم بنی ہے اس میں ایک ٹیم کا کام ہی یہی تھا کہ اسرائیل اور لیبنان کی وار کو روکنا، اس کو ختم کرنا، کیونکہ دیٹ واز کنڈیشنز آف ایران. کیونکہ ایران کی تو پراکسیز ہیں پھر وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی حالات خراب ہو رہے تھے. اس لیے اب جو ایک نیوکلیر ٹیم ہے، ایک اکنامک ٹیم ہے اور ایک اسرائیل کے ساتھ جو جنگ بندی ہوگی لیبنان کی اس کو کنٹرول کرنے کی ٹیم ہے. تو یہ امیڈیٹلی ہونا چاہیے اور اس کو اب جنگ بندی کو قائم رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب امن کی طرف جانا چاہیے. دنیا نے بہت سفر کر لیا ہے، یقین کریں میرے خیال میں کچھ ملکوں میں اکانومی تباہ ہو کے رہ گئی ہے اور دنیا نے ان کی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، ان کے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، لوگ
مزدوروں کی نوکریاں چلی گئی ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب وقت آ گیا کہ میرے خیال میں اس کو سیریسلی لیا جائے اور اس کو زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے ایران کے اوپر. ایران کو چاہیے کہ اگر کوئی شپ غلط کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میڈیٹر سے بات کی جائے, ان کو کہا جائے وہ انٹرویو کریں, جان ممالک سے ڈائریکٹ بات کی جائے کہ یہ آپ ان کا واپس کریں, بجائے سے کہ آپ امیڈیٹلی ڈرون فائر کریں, سسٹم کام ہو گیا, پھر ایسکلیشن ہو گیا. تو میرے خیال میں آپ دونوں طرف سے اس بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. تو برگیڈ صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ معاہدے طے پائے, دستخط ہوئے, تمام معاملات ہوئے, لیکن وہ دیر پا نہیں رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی پہلے سے؟ دیکھیں اس لیے ہونی چاہیے کہ اس وقت جو دنیا تباہی کے چہانے پہ کھڑی ہے, دنیا کی پورا فوکس تھا کہ یہ مذاکرات میڈیٹر کیسے کر رہے ہیں, کب کامیاب ہوں گے, اور اگر یہ اب کامیاب ہو گئے ہیں تو ابھی پریشر رہے گا, خلیجی ممالک کا بھی پریشر رہے گا, یورپین یونین کا بھی رہے گا, نیٹو کا بھی رہے گا, اور خاص طور پہ میڈیٹرز کا پریشر رہے گا, اور امریکن پبلک کا بھی. لیکن یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں امریکن میں, نومبر میں ہو رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ نیتنیاہو تو انہیں کہ اس کا سورج کا غروب ہو چکا ہے, اور یہ جو ہی یہ الیکشن میں ہارے گا یہ اریسٹ ہو جائے گا اور اس کو سزا بھی ملے گی. اس لیے, اور یہ دنیا کے لیے بہت, یہ عالم اسلام کے لیے خاص طور پر خلیجی ممالک کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا. دیکھیں سوائے اسرائیل کے جو کہ اسپوائلر ہے, جو چاہتا ہے کہ امریکہ دوبارہ اٹیک کرے اور ایران کو ملٹریلی بالکل 0/0 کر دیا جائے, ملٹری پاور کو ختم کر دی جائے, تاکہ جب بھی کبھی وہ خواب اپنا جو پورا کرنے کی ترجیح مانی چاہتا ہے تو پیچھے سے ایران کا اس کو کوئی تھریٹ نہ ہو. لیکن وہ میرے خیال میں کو خواب پورا نہیں ہوا, اور امریکن کو بھی سمجھ آ گئی کہ جو پریشر تھا ان کی پبلک کا ہے, ان کے سینیٹرز کا ہے, ان کی پارٹی کا ہے, الیکشن آ گئے ہیں, الیکشن کے اوپر ہمارا بڑا سا نقصان ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اب میرے خیال میں فائنل سینس آف فیل ٹو آل دی کنٹری. ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہے جنگ حل نہیں ہے. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو سٹ اکراس دی ٹیبل, نیگوشیٹ کرنے ہیں, بیٹھ کے بات کرنی ہے. ایران کے عوام نے 47 ایئر سفر کیا ہے, اور ابھی جب اسلامک سینٹر ختم ہوئی تھی تو اس کا ٹرپلنگ افیکٹ ایران کے عوام کو جانا شروع ہوا تھا. کیونکہ جب اس کا فائدہ عوام کو جائے گا تو عوام کا اور ایرانی عوام کا اور ایرانی گورنمنٹ کا آپس میں کانفرنس ڈیولپ ہوگا, جس سے ISCG والے بھی تھوڑے سے بہتر ہوں گے. تو مطلب اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جنگ بندی ہو. اور ابھی جو آئل گیس اگر ایران دیش سے گرنے کو شروع کرتا ہے تو اس سے جو اکنامک بینیفٹ ہوگا وہ الٹیمیٹلی عوام کو بھی جائے گا, اور اس سے حالات اور بھی ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو امریکی صدر نے کہا ہے, حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے. معاہدے میں اپنے ہرمز فوری کھولنے کی تجویز شامل ہے. تو یہ اب جو پیش رفت ہوگی, اب لگتے ہیں یہ دیر پا ہوگی؟ دیکھیں معاہدے کا مطلب یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بھی کھول دیا جائے گا, نیول بلاکٹ بھی ختم ہو جائے گا, اور شپ موومنٹ بھی شروع ہو جائے گی, اور ظاہر اس سے بہت زیادہ کورسپونڈنگلی اس کی آئل کے پرائسز ڈاؤن ہوں گی, اور لوگ اور اس پہ عوام سکھ کا سانس لیں گے. بہت زیادہ امریکن پبلک بڑی پریشان ہے, وہاں آئل کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور پاکستان جیسے ممالک ہیں ان کو بہت زیادہ سٹا سامنے رجحان ہے کہ آپ دیکھیں تو روز آئل گیس کی پرائز بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے یہ ضروری بھی ہے, اور اس سے کانفیڈنس بلڈنگ بھی میجر ہے. اس سے ماحول جو ہوگا فرینڈلی کنڈیشن انوائرمنٹ ہوں گے, جسے بیٹھ کے اچھے ماحول میں مذاکرات کیے جائے, جب ایک دوسرے پہ حملے بھی بند ہوں اور شپ موومنٹ اسٹارٹ ہو جائے. شپ موومنٹ اسٹارٹ ہوں گے, یہ ہوگا کہ دنیا میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اب جلدی سے جلدی ان کو بیٹھنا چاہیے کرتے ٹیموں کے ساتھ. یہی پاکستان اور اب اور ایران سے بھی کہ آپ بیٹھ کے اس کو امیڈیٹ کے مذاکرات شروع کریں. اب یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جنیوا میں ہوتے ہیں, یا قطر میں ہوتے ہیں. وی ول لو کہ پاکستان میں ہوتے یہ مذاکرات ہوتے ہیں, وہ کامیاب ہوں. دیکھیے آئی تھنک پاکستان کے لیے پہلے ہی بہت ہم نے یہ دنیا پر نام روشن کیا, اور یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے اسمان کی بلندیوں پر ہوگا, اور اس سے ہمیں جو بعد میں بینیفٹس ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے, اس سے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ فرق پڑے گا.